کہ میں نے مجھ سے جب پوچھا گیا کہ آپ کو کون سی منسٹری چاہیے، کیونکہ سب سے سینئر الحمدللہ پارٹی ریسپیکٹ دیتی ہے، عزت دیتی ہے، کون سی منسٹری چاہیے، تو میں نے ہاتھ رکھا واٹر پہ، تو سارے سب پریشان تھے کہ خورشید شاہ واٹر کیوں مانگ رہا ہے۔ واٹر میں نے اس لیے مانگا کہ مجھے پاکستان کو اگر 1.5 سال بھی ملتا ہے کہ تبدیل کرنے کے لیے فٹ پرنٹ بنانے پڑیں گے، ایسے فٹ پرنٹ بنائیں کہ پاکستان کوئی مسائل میں نہ الجھ جائے۔ پاکستان میں سب سے بڑا پرابلم پانی ہے، وقت کا پانی ہے، وقت پہ ملنا چاہیے۔ پانی ہمارا ضائع جاتا ہے، ہمارے پاس پانی آج بھی 140 MF ملین ایکڑ فیٹ پانی ہے، اگر آدھا زمین میں چلا جائے اور 60% ہمارا ایگریکلچر میں جائے، سب سے زیادہ حصہ وہاں ہوتا ہے، 5 سے 6% پانی پینے میں جاتا ہے، تو 40% ہمارا 40 ملین ایکڑ فیٹ پانی جو ہے وہ ہمارا بچتا ہے۔ ہمارے پاس ریزرو کرنے کی کیپیسٹی 13% ہے، 13 ملین ایکڑ فیٹ ہے، اور 27 ملین ایکڑ جس کی قیمت کم سے کم میں بتا رہا ہوں $8 بلین ہے۔ ہم $2 بلین کے لیے IMF کے پاؤں میں بیٹھ جاتے ہیں، ہم دنیا کو ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ ہمیں قرضہ دے۔ ہمارے پاس اپنے ریزرو اتنے ہیں، پیٹرول آج سستا ہے، پانی بڑا مہنگا ہے، اور پانی ہمارا ضائع چلا جاتا ہے۔ ہم کبھی بھی اس طرف نہیں جاتے، واش روم میں جاتے ہیں، نل کا کھول دیتے ہیں، استعمال کرتے رہتے ہیں، جب صابن پورا ہوتا ہے پھر جاتے ہیں نیچے۔ اس درمیان پانی بھی بند نہیں کرتے کہ صابن لگ جائے تو پانی بچ جائے، وہ استعمال ہوتا رہتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہم سیو کر سکتے ہیں، بچا سکتے ہیں، مگر ہم سیو نہیں کرتے۔ زمیندار اپنا مگا کھول دیتا ہے، رات کے سو جاتا ہے، پانی زمین میں بھر جاتا ہے، پرواہ نہیں ہے۔ جیسے میں نے کہا پیٹرول سستا ہے، پانی مہنگا ہے، $8 بلین کا پانی ہمارا ضائع جاتا ہے۔ انوائرمنٹ پوزیشن یہ ہے کہ شہروں کا گندا پانی آج دریاؤں میں ہے، سمندر میں ہے۔ اگر ہم چاہیں تو ہر بڑے شہر میں واٹر کلینر لگا دیں اور کچرا اٹھا کے باہر لے جائیں، جس سے ہم انرجی بنائیں، کوئی خرچہ نہیں ہے۔ جتنا نقصان ہے، جتنی ہاسپٹلس ہیں، جتنے پیسے ہیں، جتنی دوائیں ہیں، جتنی دوائیں خرچ ہوتی ہیں، وہ خرچہ بچ جائے تو یہ ساری چیزیں ہماری لگ جاتی ہیں۔ یہ بیماریاں یہاں سے چینج ہوتی ہیں، اس کو انوائرمنٹل چینج کہتے ہیں۔ انوائرمنٹل چینج یہ نہیں ہوتی تو بادل آ گئے، برس گئے، پانی ہو گیا، پانی نہیں نکل رہا ہے، پمپ لگاؤ۔ ان بیماریوں سے بھی انوائرمنٹل چینجز کا حصہ ہوتا ہے، اس بیماریوں کا، مگر وہ ہمارے پاس نالج نہیں ہے۔ پہلے ہم جب پڑھتے تھے بچے تو کتاب ہوتی تھی سیوک، شہریت جس کو کہتے تھے، ہم اس میں پڑھتے تھے صفائی کیا ہے۔ آج کل بکس میں نہیں ہے۔ آپ کہیں گے اس کے ذمہ دار کون ہے، آپ ضرور سوال کریں گے، کہیں گے شاہ صاحب ابھی بتایا گیا کہ آپ 2 مرتبہ تو ایجوکیشن منسٹر رہے، آپ نے کیا کیا؟ نیچرلی میں بھی اسی لائن میں کھڑا ہوں، چاہے میں نے کیا ہو یا نہ کیا ہو، کوشش کی ہو نہ کی ہو، مگر اسی لائن میں ہوں۔ اور پھر میڈیا کی مہربانی، ہم جو کچھ تھوڑا زیادہ کریں اس کی تعریف نہیں، اس کی زیادہ تر ہم آپ کی نظروں میں گالیاں کھاتے ہیں کہ سب بگاڑا ہے سیاستدانوں نے، مگر یہ کوئی نہیں کہے گا کہ پاکستان کی لائف میں 35 سال سیاستدان آئے ہیں، 75 سال میں، اور سیاستدان کتنے پھانسی پہ چڑھے، کتنے جلا وطن ہوئے، کتنے نے گولیاں کھائیں، کس نے کانسٹیٹیوشن دیا، کس نے نیوکلیر دیا، کس نے میزائل سسٹم دیا، کس نے انفراسٹرکچر دیا، کس نے اسٹیل مل دی، کس نے ہیوی میکینک کمپلیکس دیا، کس نے کابرا دیا، کس نے الیکٹریکل میکینک دیا، کس نے ہائی ویز، نیشنل ہائی ویز کیا، کس نے اسلامک ریفارمز کیے۔
یہ کوئی نہیں کہے گا سیاستدانوں نے تباہی کر دی. ٹھیک ہے سیاستدانوں کا حصہ ہوگا مگر حصہ بانٹ کے دو. مگر آج ان لڑائی کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. ہم سب سمجھ گئے ہیں, جو جہاں بیٹھا ہے سمجھ گئے ہیں. اگر نہیں سمجھے ہیں تو پھر تباہی ہے. ادارے اپنے اپنے کام کریں. میں سمجھتا ہوں پاکستان وہ ملک ہے, میں دعوے سے کہتا ہوں, ایک ریسپانسبل شخصیت کی حیثیت سے کہتا ہوں کہ پاکستان وہ ملک ہے, ہمارے پاس اللہ نے اتنی بڑی دولتیں دی ہیں کہ ہمارا نہ بچہ بھوکا سو سکتا ہے, ہم دنیا کو دے کے اس کی بھوک مٹا سکتے ہیں. ہم اتنے امیر ملک ہے ہمارا, مگر ہم نے ابھی تک پلاننگ نہیں کی ہے. ہم آپس کے جھگڑوں میں اٹکے ہوئے ہیں, کون اچھا کون برا. ہم کیا سکھاتے ہیں؟ گالیاں سکھاتے ہیں, نفرتیں سکھاتے ہیں. ہمیں محبتیں سکھانی چاہیے. تو کلائمیٹ چینج کا یہ بھی ایک حصہ ہے. کلائمیٹ چینج صرف یہ نہیں ہے کہ آج جس حالات سے گزر رہے ہیں, مجھے تو فکر یہ ہے کہ ہمارا کیا ہوگا اگر یہ ہمارے پاس پلان نہیں ہے. پانی زمین پہ کھڑا ہے, نکل نہیں سکتا, کہاں جائے پانی؟ کہتے ہیں سمندر جو ہے اوپر جا رہا ہے. پاکستان کی سندھ کی 14 لاکھ ایکڑ زمین سمندر کے نیچے آ گئی ہے. اگر 14 لاکھ ایکڑ کی زمین کی قیمت لگاؤ تو ٹریلین آف دی ڈالرز ہوتا ہے. وہ ہماری چلی گئی. اور دنیا میں ایسے ملک ہیں جو سمندر میں بنائے گئے ہیں. ہماری زمین سمندر لے گیا اور دنیا ملک سمندر میں بناتی ہے. ہالینڈ بھی جو آج آپ کو پتا ہوگا کہ وہ سمندر کے اندر ہے, مگر دنیا کا بہت بڑا امیر ملک ہے. اس کی اکانومی بہت بڑی ہے. کیوں؟ ہم تو وہ لوگ ہیں جس نے دنیا کی ترقی میں ہاتھ بٹایا, جس نے کوریا کو بنایا, جس نے ابو ظہبی دبئی کو بنایا, اس کی ایئر لائنز بنائی. ہم تو وہ ملک ہیں. ہمارا ملک تو وہ تھا جو 76 تک مقروض نہیں تھا. ہم کیوں مقروض بنے؟ کیا ریزنس ہے ہم مقروض بنے؟ ہمارے پاس تو ود ان کنٹری کرنسی نہیں ہوتی تھی. ود ان کنٹری ہماری بارٹر سسٹم ہوتا تھا. بندہ گندم لے آتا تھا, سامان لے کے جاتا تھا. گندم از پرائس, دیسی گھی از اے پرائس. نوٹ, ہمارے پاس سب سے بڑی کرنسی کیا تھی؟ 100 روپیہ ہوتا تھا. ہمارا وڈیرا جیب میں ڈال کے لال نوٹ دکھاتا تھا کہ میں امیر آدمی ہوں. آج ہمارا نوٹ 5000 کا 100 سے نیچے ہے. یہ کلائمیٹ چینج کے اثرات ہوں گے ہمارے اوپر. اب ڈالر کہاں پہنچا ہے؟ اس کے ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ دار ہم سب ہیں. جو ہمارے ادارے ہیں, جو ہم سیاسی ادارے ہیں, سب ذمہ دار ہیں. اس ملک میں کوئی آزاد نہیں کہہ سکتا کہ میں بچا ہوا ہوں. ہم ذمہ دار اس لیے کہ ہم پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں, پارلیمنٹ کو وہ توقیر دے, پارلیمنٹ کو وہ عزت دے, پارلیمنٹ کے حکم کو مانے, پارلیمنٹ کے فیصلوں کو مانے کہ یہ پارلیمنٹ کے فیصلے نہیں ہوتے, یہ پاکستان کے 24 کروڑ عوام کے فیصلے ہوتے ہیں, ان کو مانے. آج پارلیمنٹ کو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور پارلیمنٹ کو جب ہم غلط طریقے سے استعمال کریں گے تو کون مانے گا؟ پارلیمنٹ کے ڈیسیشن کی جو پرسیپشن بتائی جاتی ہے ایسی بتائی جاتی ہے کہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ جو طاقتور ادارے ہیں ہم نے ان کو کمزور کیا ہے. تب یہ ہم مسائلوں میں آج الجھے ہیں. ہمیں بیٹھنا چاہیے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 5-6 دن پہلے میں نے اسی پہ انوائرمنٹل چینج پہ میں نے کانفرنس کی اور مشورے مانگے اور اس ریکمنڈیشن مانگی. ہمارے مری صاحب بیٹھے ہیں ادھر ایگریکلچر یونیورسٹی, ان کو پتہ ہے کہ ہر تیسرے دن آج کل ہماری میٹنگ ہوتی ہے. ہر تیسرے دن اسلام آباد میں فوڈ پہ, کلائمیٹ چینج پہ کیا کرنا چاہیے. ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ سیاستدان نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ کوئی نہیں کرے گا. کیونکہ آپ ہمارے بچے ہیں, بچوں کے لیے باپ کا فرض بنتا ہے کہ کرے. سیاستدان آپ کا باپ کے برابر ہے, باقی کوئی باپ برابر نہیں ہوتا.